السلام علیکم۔ آج میں سلسلہ وار ناول شروع کرنے جا رہی ہوں، سیاہ حاشیہ، اور اس کو تحریر کیا ہے سائمہ اکرم چودھری نے۔ ٹھہرو لڑکی، رک جاؤ، آگے مت جاؤ۔ ایک خوف زدہ سی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، وہ جو زندگی کے پرفریب میدان میں اپنی بے لگام خواہشوں کی گٹھڑی اٹھائے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں نے منوعن ان الفاظ کو سنا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھی بات سن کر نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہو۔ دیکھو، وہ جو سیاہ حاشیہ ہے، اسے پار مت کرنا۔ پریشان آواز نے ایک دفعہ پھر اس کا تعاقب کیا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی خوبصورت ستواں ناک کے نتنے تنفر کے گہرے احساس سے پھڑ پھڑائے۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور ایک دفعہ پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ لڑکی، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ ہرگز نہیں، وہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں یہ تحریر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ میری بات مانو، واپس لوٹ آؤ۔ التجائیہ آواز میں درد کا ایک جہان آباد ہوا۔ اس فرمائش پر لڑکی کی تیوری پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا، اور اب اس نے اور زیادہ قوت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سنگلاخ پتھریلی زمین اس کے خوبصورت پیروں کو زخمی کر رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب گونگی اور بہری بن چکی ہو۔ وہ حاشیہ پار مت کرو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ، اس نے چیخ کر غصے سے کہا۔ اس کا ساتھ دینے کو ناراض سورج نے اپنی شعاعوں کا ایک طوفان زمین پر بھیج دیا، اور زمین تپتا ہوا تندور بن گئی۔ بہت پچھتاؤ گی۔ اس آواز میں دھمکی کا عنصر شامل ہوا۔ ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ اس لڑکی کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی التجا، کسی دھمکی اور کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ بھاڑ میں جاؤ، دیکھنا جہنم کی آگ میں جلو گی۔ وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے رکی، مسکرائی اور سیاہ حاشیہ عبور کر گئی۔ وہ سیاہ حاشیہ جو اسے اندھا دھند بھاگتے ہوئے نظر نہیں آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے ہزارویں پل میں اسے احساس ہوا وہ واقعی ایک جہنم میں داخل ہو چکی ہے، جس کا ٹکٹ اس نے خود اپنے لیے خریدا تھا۔ دوزخ کی آگ اب اس پر ہنس رہی تھی، کیونکہ ان گنت گناہگار لوگوں کی طرح اس کا وجود بھی جہنم کا ایندھن بننے جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ہی ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دیں تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ چھی! مونا نے ہاتھ منہ پر رکھ کر زوردار چھینک ماری۔ اس کی آنکھیں ارد گرد پھیلی گرد کے ذرات کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت آپا صالحہ کے اسٹور میں بنی پرچھتی پر مجبوراً بیٹھی فالتو سامان نیچے اتار رہی تھی۔ پاس ہی لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھی تھی، اور اسی سیڑھی کے پاس 19 سالہ ادینہ کھڑی تھی۔ مونا، جلدی کرو نا! اسٹور میں کھڑی ادینہ نے گرد سے بچنے کے لیے اپنا دوپٹہ اچھی طرح منہ اور ناک کے گرد لپیٹا۔ باجی، یہ لے آخری بیگ۔ مونا نے بازو گھما کر نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا بوسیدہ بیگ فرش پر پھینکا۔ مٹی کا ایک اور طوفان اس کے ہمراہ آیا تو ادینہ کو تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ اسے تو ویسے بھی ڈسٹ الرجی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں! ادینہ نے اپنا ناک مسلتے ہوئے 16 سالہ مونا کو گھورا، جو اس کی فرمائش پر ہی اوپر چڑھی تھی۔
ایک تو میں جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھی ہوں، آپا صالحہ کو پتہ چل گیا تو ٹانگیں توڑ دیں گی میری۔ وہ بمشکل سیڑھی پر مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے اب نیچے اتر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اوپر سے آپ بھی مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ مونا کا مزاج برہم ہوا۔ اچھا اچھا، زیادہ باتیں نہ کرو۔ ادینہ کاٹ کباڑ میں اپنی پرانی ڈائریاں ڈھونڈ رہی تھی جو صالحہ آپا نے اس کے ہاسٹل جانے کے بعد اسٹور کی پرچھتی پر پھینکوا دی تھیں۔ اب اسے اچانک ہی ان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ باجی مل گئی ڈائریاں؟ مونا نے بے تابی سے پوچھا تو اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ 2 بیگ، ایک بڑا کارٹن اور ایک پرانا اٹیچی وہ چیک کر چکی تھی۔ ابھی تک مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ جاؤ بھاگ کر دیکھ کر آؤ آپا کیا کر رہی ہیں۔ ادینہ کے لہجے میں چھپا خوف محسوس کرتے ہی مونا دبے قدموں اسٹور سے نکل گئی۔ ادینہ آپا صالحہ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ مونا ادینہ کے والد کے کزن کی بیٹی تھی۔ یہاں دینی تعلیم کے سلسلے میں آئی تھی۔ ادینہ نے بچپن ہی سے سب کی دیکھا دیکھی اپنی والدہ کو آپا کہنا شروع کر دیا تھا، اور باوجود کوشش کے اس کے منہ سے ان کے لیے امی کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ آپا نے بھی اب اسے اس بات پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا؟ نیلے بوسیدہ سے بیگ میں بہت سی چیزوں کے ساتھ چھپا ہوا ایک سنگ مرمر کا چوکور ٹکڑا اس کے ہاتھ لگا۔ وہ کسی قبر پر لگانے کے لیے ایک بالکل تیار کتبہ تھا۔ سفید رنگ کا یہ کتبہ خاصا بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا، لیکن اس پر لکھے سیاہ روشنائی والے حروف صاف پڑھے جا رہے تھے۔ آخری آرامگاہ، محترمہ صالحہ رفیق، زوجہ محمد رفیق احمد۔ تاریخ پیدائش 21 فروری 1970، تاریخ وفات 22 دسمبر 1992۔ کتبے پر لکھی تاریخ وفات پڑھتے ہی ادینہ کو دھچکا سا لگا۔ وہ سخت بے یقینی سے اس تختی کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں ایک بھونچال سا برپا ہوا۔ صالحہ رفیق تو اس کی جیتی جاگتی والدہ کا نام تھا، اور محمد رفیق اس کے مرحوم والد کا نام۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ جب صالحہ بیگم زندہ تھیں تو پھر اس تختی پر تحریر عبارت کس کے لیے تھی؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ یہ کتبہ کس نے اور کیوں بنوایا ہے؟ وہ سخت پریشان ہوئی۔ باجی باجی، آپا صالحہ ادھر آ رہی ہیں۔ مونا ہاس باختہ سے اسٹور میں داخل ہوئی تو ادینہ نے بو کھلا کر ہاتھ میں پڑا کتبہ بیگ میں پھینکا اور جلدی سے زپ لگا کر بیگ بند کیا۔ ایک لمحے میں اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی تھی۔ وہ بے مقصد چیزیں سمیٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپا صالحہ نے ناک چڑھا کر اندر کا منظر دیکھا اور مٹی سے بچنے کے لیے فوراً اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا۔ آپا میں اپنی پرانی ڈائریاں ڈھونڈ رہی تھی۔ ادینہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا، جسے سنتے ہی آپا کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ تو میں نے پچھلے سال ردی والے کو دے دی تھیں۔ آپا صالحہ کی بات پر اسے شوق لگا۔ سخت بے یقینی سے اس نے آپا کو دیکھا اور چپ رہی۔ دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو چھپانے کے لیے اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اب دل ہی دل میں ان سے خفا ہو چکی تھی۔ ان میں تھا ہی کیا، فضول سی شاعری، کچھ بے تکے سے اشعار۔ ان کی اگلی بات نے ادینہ کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا۔ اس نے ایک ناراض سی نگاہ ان پر ڈالی اور آہستگی سے اسٹور روم سے نکل گئی، جبکہ آپا صالحہ مونا پر برس رہی تھیں، جس نے یہ مخبری کی تھی، ورنہ ادینہ کو گھریلو معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا صرف اپنی نصاب کی کتابیں تھیں۔ میٹرک اس نے حسن ابدال کے اور ایف ایس سی پنڈی کے ایک کالج کے ہاسٹل میں رہ کر کیا تھا۔ ویسے بھی وہ کم گو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ گھر کے معاملات میں نہ تو اس نے خود اور نہ ہی آپا نے کبھی اسے دلچسپی لینے پر مجبور کیا تھا۔ ادینہ نے کبھی بھی ان سے عام بچوں کی طرح لاڈ نہیں اٹھوائے تھے، اور نہ آپا نے ایسی کوئی شعوری کوشش کی تھی۔ اس لیے اب ادینہ باوجود کوشش کے اپنی ماں سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔
اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹتے ہی ادینہ کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈائریاں اس کے بچپن کی سہیلیاں اور غم گسار تھیں، جن کے صفحات پر اس نے اپنے بے شمار دکھ شاعری کی زبان میں لکھے تھے۔ وہ لفظ جن سے اسے بہت پیار تھا، وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکے تھے۔ آپا ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، بے آواز روتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کا ذہن اس تختے کی طرف چلا گیا۔ وہ کتبہ کس کا تھا؟ روتے روتے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہوئی۔ نام اور تاریخ پیدائش تو آپا صالحہ کی تھی، لیکن تاریخ وفات؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے بیگ میں رکھی آپا صالحہ کے شناختی کارڈ کی کاپی اٹھا کر تاریخ پیدائش دیکھی تو وہی تھی۔ آپا نے اپنی قبر پر لگانے کے لیے یہ کتبہ پہلے سے کیوں تیار کر رکھا ہے؟ اس کا ذہن اس پہیلی کو بوجھنے سے قاصر تھا، لیکن تاریخ وفات؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کس سے پوچھوں؟ عبداللہ سے؟ اس کی سوچ کی حدیں اپنے منگیتر کے نام پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں۔ کتنے دن ہو گئے عبداللہ نے آپا کو حساب کتاب دینے کے لیے گھر کا چکر نہیں لگایا۔ اس کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ کچھ سال پہلے اس کے دل نے عبداللہ کے نام پر جب دھڑکنا سیکھا تو زندگی اسے خود بخود خوبصورت لگنے لگی تھی۔ عبداللہ نے عربی میں ایم فل کر رکھا تھا، قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ حدیث اور تفسیر کے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور بے اختیار دل کو چھونے والی تھی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے 5 وقت اس کی آواز میں ہونے والی اذان ادینہ بڑے ایک عقیدت بھرے انداز سے سنتی تھی۔ مدرسے کی بچیاں بھی اکثر آتے جاتے اسے عبداللہ کے نام سے چھیڑتی تھیں۔ وہ اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ مدرسے کے بالکل سامنے بنے گھر میں رہتا تھا۔ دراز قد، صاف رنگت، بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والا عبداللہ خاصی متاثر کن شخصیت کا حامل تھا۔ ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویسے بھی وہ عمر میں ادینہ سے 8 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کی منگنی دونوں گھرانوں کی مکمل رضامندی سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں عبداللہ کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ وہ اب کتبے کو بھول کر اپنے منگیتر کی یادوں میں ایسی گم ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آج تو عصر کی اذان کا بھی اسے پتہ نہیں چلا، ورنہ عبداللہ کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پچھم سے ایک زوردار سرخ آندھی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اجلی فضا میں گرد، ریت اور مٹی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ گھر کے کھلے دروازے پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور فضا میں گویا بھونچال برپا ہو گیا۔ ادینہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے برآمدے کی طرف نکل آئی۔ ساری فضا گرد آلود تھی، مٹی کے جھکڑ فضا میں رقص کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بے صحن میں دھلے ہوئے کپڑوں کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ صبح ہی تو آپا صالحہ کے مدرسے کی کچھ بچیوں نے واشنگ مشین لگا کر کپڑوں کا ایک ڈھیر دھویا تھا، جو اس اچانک آنے والی آندھی کی وجہ سے مشرق و مغرب میں اڑتا پھر رہا تھا۔ آپا نے بھی لگتا ہے سال بھر کے کپڑے آج ہی دھلوا لیے ہیں، ادینہ نے ناگواری سے سوچا۔ توبہ توبہ! بے کا استغفار جاری تھا، ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی سمیٹ رہی تھی۔ بے آپ جائیں اندر، میں اکٹھے کر لیتی ہوں۔ ادینہ کے منہ میں ریت کے چند ذرے اڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی کلیاں کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج کسی کا ناحق خون ہوا ہے۔ ادینہ جیسے ہی کپڑوں کا بھاری بھرکم گٹھڑا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، بے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بیزاری سے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور خود بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بے، آپ کی تھیوری کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو آج کل جس رفتار سے قتل و غارت ہو رہی ہے، بس صبح شام آندھیاں ہی چلتی رہیں۔ ادینہ کا سانس بحال ہوا تو اس نے بے تکلفی سے لگے ہاتھوں تبصرہ بھی کر ڈالا۔ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ آپا صالحہ کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ کے کمالات کی وجہ سے وہ کمرے کے کونے میں تسبیح کرتی آپا صالحہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس طرح بے لاگ تبصرہ نہ کرتی۔ ویسے بھی یہ وقت ان کا گھر کی پچھلی طرف بنے مدرسے میں گزرتا تھا۔
آج خلاف توقع وہ یہاں موجود تھیں۔ نہیں آپا، سو گئی تھی، ادینہ نے شرمندہ سی آواز میں ان کی بات کا جواب دیا۔ غافل کرنے والی نیند سے پناہ مانگا کرو اللہ سے۔ آپا صالحہ کی آواز میں اس قدر برہمی تھی کہ ادینہ اندھیرے میں صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے بھی آج تو آپا سے خوب دل ہی دل میں ناراض تھی، اس لیے چپ رہی۔ ہاسٹل کب جانا ہے تم نے؟ ان کا سپاٹ لہجہ ایک دفعہ پھر اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ کل، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگلے جمعے گھر کا چکر لگا لینا، کچھ بچیوں کے ختم قرآن کی تقریب ہے، انہوں نے سنجیدہ انداز سے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے آپا۔ ان کی کسی بات سے انکار کرنا تو ادینہ نے سیکھا ہی نہ تھا۔ ادینہ پتر، ایک پیالی چائے کی تو بنا دے۔ بیبے کی فرمائش پر اس نے سکون کا سانس لیا اور فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ اسی لمحے بجلی بھی آ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ادینہ کچن کے فرش پر بیٹھی بہت خاموشی سے عبداللہ کی آواز کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چائے دم پر رکھ کر اس نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اسی لمحے چند بچیاں چاول لیے چلی آئیں جو اس نے لے کر کچن میں رکھ دیے۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ایک ڈونگے میں گاجر کی کھیر نکالی اور اسے اچھی طرح ڈھک دیا۔ سنو، اپنے بھائی سے کہو یہ کھیر مسجد میں دے آئے۔ ادینہ نے 12 سالہ بچی کو آہستگی سے کہا۔ باجی، عبداللہ بھائی کو کھیر بہت پسند ہے نا؟ اس بچی نے شوخی سے آنکھیں گھمائیں تو ادینہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ ہاں ہاں، بھاگو یہاں سے۔ ادینہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اکثر آپا سے نظریں بچا کر اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھی، لیکن عبداللہ کی طرف مکمل سکوت رہتا۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں محبت کی مضبوط ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ عبداللہ کے ان کے گھر میں بے تکلفی سے آنا جانا تھا۔ گھر میں کوئی اور مرد نہ ہونے کی وجہ سے آپا اسے کسی نہ کسی کام کے لیے بلواتی اور فرمانبرداری اس پر ختم تھی۔ وہ سر جھکائے سیدھا آپا کے پاس آتا اور وہیں سے واپس چلا جاتا۔ آتے جاتے اکثر اس کا ادینہ سے سامنا ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی ان ملاقاتوں نے ادینہ کی زندگی میں بڑے خوبصورت رنگ بھر رکھے تھے۔ وہ دونوں بہت کم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے، لیکن ایک سرسری سی نگاہ ہی دونوں کو کئی دن خوش رکھنے کے لیے کافی ہوتی۔ عبداللہ کی والدہ کو ادینہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی تو اس کی والدہ اس سے ملنے ضرور آتی۔ ان کو اپنی اس مستقبل کی ڈاکٹر بہو سے بہت پیار تھا، جس کا اظہار ان کے ہر انداز سے بے اختیار چھلکتا تھا۔ مولوی رفیق اپنی بیوی صالحہ، اکلوتی بیٹی اور والدہ کے ساتھ حسن ابدال کے گاؤں میں بہت سالوں سے مقیم تھے۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا۔ سامنے والے حصے میں ان کی اپنی رہائش اور پچھلی طرف کا بڑا صحن اور کمرے مدرسے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی۔ ادینہ کی پیدائش بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے آپا صالحہ کے 5 بچے پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئے تھے، جس کا دونوں میاں بیوی کو بہت رنج تھا۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ مولوی رفیق اور آپا صالحہ کے درمیان بہت ذہنی ہم آہنگی تھی، جبکہ ادینہ اپنی دادی کے زیادہ قریب تھی۔ انہی سے لاڈ اٹھوائے جاتے اور فرمائشیں بھی بیبے کے ذریعے ہی پوری ہوتیں، جبکہ مولوی صاحب اور آپا کا زیادہ وقت مدرسے میں گزرتا۔ ادینہ کی پرورش میں زیادہ ہاتھ بیبے کا تھا۔ آپا صالحہ کا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ تعلق جتنا پرتکلف تھا، اپنی ساس کے ساتھ اتنا ہی بے تکلفانہ اور مثالی تھا۔ دونوں ساس بہو میں خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو مولوی صاحب کی وفات کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ مولوی رفیق کی وفات کے بعد آپا صالحہ کے کہنے پر مدرسے کی ذمہ داریاں عبداللہ نے سنبھال لی تھیں، جو مولوی صاحب کے بہترین دوست عبدالرشید کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں دوستوں میں بے تحاشا محبت تھی اور دونوں کی وفات بھی اکٹھے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی، جب وہ شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ اس اچانک موت کا آپا صالحہ کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس موقع پر عبداللہ اور اس کی ماں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ عبداللہ اپنے والد صاحب کی وفات پر شہر چھوڑ کر گاؤں میں شفٹ ہو گیا اور دوبارہ کبھی شہر جانے کا نام نہیں لیا۔ مولوی رفیق صاحب کی شہر میں کچھ دکانیں تھیں، جن کا کرایہ ہر ماہ عبداللہ لا کر انہیں دے دیتا تھا۔
اس لحاظ سے انہیں کسی بھی قسم کے معاشی مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش پر اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا، جس پر عبداللہ اور اس کی والدہ بہت خوش تھے۔ خود آپا صالحہ اپنے مدرسے میں بچیوں کو دینی تعلیم دیتی تھیں۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کی نسبت آپس میں طے کر دی تھی، جس پر کسی کو بھی اعتراض نہ تھا۔ مدرسے کی بچیاں جب اسے عبداللہ کے نام سے چھیڑتیں تو اس لمحے ادینہ کے چہرے پر بکھرنے والے رنگ بہت خوبصورت ہوتے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ عبداللہ کی آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں میں پڑی، ادینہ نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ دوپٹہ اوڑھ کر وہ صحن میں نکلی۔ سامنے صالحہ آپا وضو کر رہی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیتی اور خود قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتی۔ گھر کے صحن میں جامن، لیموں اور امرود کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بیبے نے ضد کر کے چھوٹا سا تندور بنا رکھا تھا، جس پر وہ کبھی کبھار اپنے لیے اور مدرسے کی ختم قرآن کی تقریب کے لیے بڑے اہتمام سے روٹیاں لگاتی تھیں۔ آپا صالحہ کو اپنی بوڑھی ساس کا یہ مشغلہ سخت ناپسند تھا، لیکن اس معاملے میں بیبے کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اس صبح ادینہ اٹھ کر صحن میں آئی تو جامن کے درخت سے کچھ فاصلے پر بیبے کا مٹی اور گارے سے بنا تندور دہک رہا تھا۔ تندور کے اندر سے آگ کے لمبے لمبے شعلے سے باہر نکل رہے تھے۔ ان شعلوں کے پس منظر میں بیبے کا چہرہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ 60 سالہ بیبے جسمانی لحاظ سے ماشاءاللہ خاصی صحت مند تھیں۔ ایک تو خوراک اچھی لیتی اور دوسری وہ خود کو گھر کے کام کاج میں مصروف رکھتی تھیں، جبکہ آپا صالحہ زیادہ تر اپنے مدرسے میں مصروف رہتیں یا پھر قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کرتی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں نہ صرف اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ان کے پاس بھجواتی، بلکہ وہ اپنے ذاتی نوعیت کے معاملات میں بھی اکثر آپا سے ہی مشورہ لینے آتی تھیں۔ آپا صالحہ ایک ایسا کنواں بن چکی تھیں جہاں بے شمار لوگوں کے راز دفن تھے۔ وہ خود خاصی کام گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھیں۔ بیبے، آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ اکثر ہی یہ سوال کرتی۔ نہیں، بیبے نے سوکھا بالن تندور کے پیڑ میں جھونکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا۔ پھر بھی بیبے، آگ سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ کے سوال کا جواب آپا کی طرف سے آیا، جو قرآن پاک پر غلاف چڑھا رہی تھیں۔ جہنم کی آگ سے ڈرو بیٹا، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپا صالحہ کے تنبیہی انداز پر ادینہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ گھبرا کر بیبے کو دیکھنے لگی، جو اس کی روٹی پر تازہ مکھن بڑے اہتمام سے لگا رہی تھیں۔ بیبے، مجھے مکھن اچھا نہیں لگتا۔ اس نے منہ بنایا۔ پہلی لڑکی ہے جسے مکھن اچھا نہیں لگتا۔ بیبے نے مسکرا کر اپنی پوتی کو مزید چھیڑا۔ انسان تو بہت خوش ہوتا ہے مکھن والی باتوں سے۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ ادینہ منہ بناتے ہوئے پلاسٹک کی چنگیر میں روٹی اور اوپر آلو قیمے کا سالن ڈال کر صحن کی طرف نکل آئی۔ وہ ابان کی چارپائی پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہوئے آپا صالحہ کو غور سے دیکھنے لگی، جو آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم لیٹی ہوئی تھی۔ ادینہ نے انہیں کبھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی اچھی طرح سر ڈھانپ کر سوتی تھیں۔ سوائے عبداللہ کے وہ گاؤں کے سب ہی مردوں سے پردہ کرتی تھیں۔ اسے کبھی کبھار آپا صالحہ کسی پراسرار سی کہانی کا ایک اچھوتا سا کردار لگتیں، جو ساری کہانی میں عام سا لگتا ہے، لیکن کلائمیکس پر پہنچ کر وہی کردار سب کرداروں پر حاوی ہو جاتا ہے اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتا ہے۔ اس نے آپا صالحہ کو کبھی بھی زیادہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ کرخت، بارعب اور گفتگو خاصی متاثر کن ہوتی۔ بعض دفعہ تو وہ صرف آنکھ کے اشاروں سے ہی کام چلا لیتی۔ مدرسے کی بچیوں پر ان کا بہت رعب تھا۔ وہ خود بھی سب سے لیے دیے انداز میں رہتی تھیں۔ مونا کے آنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی ضرور آئی تھی۔ نٹ کھٹ شرارتی سی مونا، جو کہ ان کے میاں کے فرسٹ کزن کی بیٹی تھی اور حویلیاں شہر سے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اکثر بیبے اور آپا کو باتوں میں لگا لیتی اور فرمائشیں کر کر کے کھانے بنواتی۔ مونا کے اپنے سے 2-3 سال بڑی ادینہ سے خوب دوستی تھی، جس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ادینہ باجی کب آئیں گی واپس؟ وہ جو بے دلی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی،
مونا کی بات پر چونک گئی۔ تم ہر ہفتے ایک ہی سوال کر کے تھکتی نہیں ہو مونا؟ ادینہ نے مونا کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ آپ کو اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہنا پڑے تو پتہ چلے، مونا جھل کر بولی۔ تنہائی اکیلے گھروں میں تھوڑا ہوتی ہے، یہ تو انسان کے اپنے اندر کسی ناگ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے، موقع دیکھتے ہی سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان کو ڈرانے لگتی ہے۔ ادینہ کی بات اس کے سر کے پورے 4 فٹ اوپر سے گزر گئی۔ آپ نے بھی اپا کی طرح مشکل باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، میرے تو پلے ہی نہیں پڑتی۔ مونا نے میز سے ادینہ کی کتابیں اٹھاتے ہوئے منہ بنایا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اتنی ساری لڑکیاں تو آتی ہیں آپا کے پاس، دوستی کر لو ان سے۔ ادینہ نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا۔ مونا ناک چڑھا کر بولی۔ ہاتھ نہ صحیح، دل ملا لو کسی کے ساتھ۔ ادینہ نے شرارتی لہجے میں ایک اور مشورہ دیا۔ دل کا ٹانکا ہر کسی کے ساتھ تھوڑا فٹ ہو جاتا ہے، اس کی وائرنگ میں کرنٹ تو بس ایک خاص نام سے ہی آتا ہے۔ مونا کی بات پر ادینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مونا کی بات پر تبصرہ کرتی، مونا نے اس کا سکون درہم برہم کیا۔ عبداللہ بھائی آئے ہیں، برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ مونا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیگ میں ڈالا اور بے ساختہ کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ ہلکا سا پردہ ہٹا کر ڈرتے ڈرتے برآمدے کی طرف دیکھا۔ مونا بھی لپک کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ دونوں اب کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ سفید کرتا شلوار کے ساتھ سیاہ پشاوری چپل پہنے وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے بیبے کے پاس بیٹھا۔ اس کے دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل سی مچا گیا۔ آپ دونوں کی جوڑی شاندار ہے۔ مونا نے شوق سے انداز سے سرگوشی کی تو ادینہ نے گھور کر اسے دیکھا، جو شرارت کے موڈ میں تھی۔ کبھی تو ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں۔ جی نہیں، ادینہ نے صاف انکار کیا۔ کیا فائدہ ایسی خاموش محبت کا؟ مونا خاصی بے باک اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ خاموش محبت اپنے اندر بے پناہ شدت لیے ہوتی ہے۔ جب دل کی دھڑکنیں ایک ہی نام کا ورد کریں، نگاہیں ایک ہی چہرے کا طواف کر کے خوش ہوں اور محبت کی نمازوں میں ایک ہی شخص کو مانگا جائے تو دنیا کے سارے لفظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ محبت گونگی بھی ہو تو ہر انداز سے چھلکتی ہے، اپنا آپ منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ادینہ کی بات نے مونا کو لاجواب کر دیا۔ ادینہ، تانگا آ گیا ہے، جلدی کرو۔ باہر سے آنے والی اپا صالحہ کی آواز پر دونوں ہی گھبرا کر کھڑکی سے ہٹیں اور پلنگ پر رکھا سامان سمیٹنے لگیں۔ مونا نے باقی چیزیں اس کے بیگ میں باقاعدہ ٹھونسی تھیں۔ زپ بند کر کے مونا نے اس کا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی تاکہ تانگے میں رکھ سکے۔ ادینہ نے کھونٹی سے لٹکا سیاہ رنگ کا عبایا اتارا اور جلد میں پہن کر سفید اور کالے رنگ کے پھولوں والا اسکارف اپنے سر کے گرد لپیٹا۔ اتنے میں اپا صالحہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اب لوہے کے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے بچھائے اخبار سے ہزار ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ادینہ کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ رکھ لو۔ اپا صالحہ نے پیسے ادینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں ملامت کا ایک جہان آباد تھا۔ ادینہ کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ دائیں کان کی طرف سے نکل کر اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ ادینہ کی رنگت، صاف اور نقوش بہت پرکشش تھے، جبکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے دراز قد تھی۔ سیاہ آنکھوں میں کاجل لگانے کی اجازت اسے آپا نے کبھی نہیں دی تھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، عورت کو اپنے بال نامحرموں سے چھپانے کا حکم ہے۔ اسکارف اچھی طرح لیا کرو۔ اپا صالحہ کے لہجے میں چھپی خفگی کو محسوس کر کے ادینہ گھبرا کر اسکارف کی پنیں کھول کر دوبارہ کسنے لگی۔ ادینہ باجی، چاچا جیدہ ناراض ہو رہا ہے، بس نکل جائے گی۔ مونا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، جلدی سے باہر نکلی۔ برآمدے میں بیبے کے تخت کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے عبداللہ کو دیکھ کر اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا۔ چلتے چلتے بیبے کے تخت سے اس کا پاؤں ٹکرایا۔ مونا شرارت سے ہنسی۔ یہ عبداللہ بھائی کو دیکھ کر آپ دیواروں اور ستونوں سے کیوں ٹکرانے لگتی ہیں؟ ایک دفعہ مونا نے اسے یوں ہی چھیڑا تھا۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہو، اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس باختہ ہو جاتی ہے، نہ قدموں پر اپنا اختیار رہتا ہے اور نہ نظروں پر۔ ادینہ نے بھی اس وقت اسے ہنستے ہوئے اندر کی بات بتائی تھی۔ دھیان سے جانا،
بیبے نے اپنی عزیز جان پوتی کو محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے دھیان کی ساری کھڑکیاں تو اس دشمن جاں کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ہوئے اس کے دل کا سکون بڑی دیدہ دلیری سے کسی بے رحم ڈاکو کی طرح لوٹ چکا تھا۔ خدا حافظ بیبے، اس نے مخاطب دادی کو کیا تھا، لیکن سنایا اس سے تھا جو سر جھکائے اپنی پشاوری چپلوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس لمحے اسے اس پشاوری چپل کی قسمت پر رشک بھی آیا اور غصہ بھی۔ جلدی کرو نا، مونا دروازے میں کھڑی چیخی، وہ جو دادی سے سر پر پیار لینے کے بہانے اس ظالم شخص کو کنکھیوں سے دیکھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ بھوک لا کر چلی اور عجلت بھرے انداز سے صحن عبور کر گئی۔ چلتے چلتے اسے اپنی پشت پر 2 آنکھیں محسوس ہوئیں۔ اس کے دل کی بے ربط دھڑکنوں نے بالکل ٹھیک وقت پر مخبری کی تھی۔ وہ پلٹی۔ عبداللہ آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں سموئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور بیبے اپنی دوائیوں میں مگن تھی۔ ادینہ ایک دم بھوک لا کر پلٹی، اس کا سر دروازے کے پٹ سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو زمین گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیبے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ زیر لب مسکرایا۔ پتر دھیان سے، بیبے کی فکر مند آواز اور مونا کی کھی نے اکٹھے ہی اس کا تعاقب کیا۔ اللہ حافظ، ادینہ نے بغیر پلٹے جواب دیا اور جلدی سے تانگے پر بیٹھ گئی۔ واپسی کا سارا سفر گویا خوشبوؤں میں اڑتے ہوئے گزرنا تھا۔ وہ روشن اور چمکدار آنکھیں اس کے ساتھ ہی سفر کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بغیر پروں کے ہی فضاؤں میں اڑ رہی ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ حسن ابدال سے پنڈی اور پھر اپنے ہاسٹل پہنچی۔ عبداللہ کی ایک نگاہ نے اس کا آج کا سفر آسان کر دیا تھا۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک جہان آباد تھا۔ شوبز، فیشن، صحافت سے تعلق رکھنے والے اہم لوگ اس فیشن ویک کی افتتاحی تقریب میں شامل تھے۔ برائیڈل ویک کے حوالے سے ہونے والی اس فیشن شو کی اخبارات اور سوشل میڈیا میں بہت دن پہلے ہی ایڈورٹائزنگ شروع کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس تقریب کے پاس 10 دن پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یار، آئی ایم گیٹنگ کنفیوز۔ میک اپ روم میں کوئی 20ویں دفعہ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے شانزے نے اپنی ساتھی ماڈل سونیا سے پریشانی سے کہا۔ سونیا، جو کہ اپنے ہونٹوں پر لپ گلوس لگا رہی تھی، اس نے ناک چڑھا کر شانزے کو دیکھا، جو کیٹ واک میں حصہ لینے سے پہلے ہی سخت گھبرا رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی شانزے، نک چڑھی سونیا نے منہ بنا کر کہا اور ایک دفعہ پھر آئینے کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس وقت میک اپ روم میں ٹاپ کلاس ماڈلز کے ساتھ ساتھ 2-3 بالکل فریش ماڈلز بھی موجود تھیں، جن کا انتخاب کئی کڑے مراحل سے گزرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ سبھی ماڈلز خود کو آئینے میں ہر زاویے سے دیکھنے میں مگن تھیں۔ 60 کی دہائی کی دلہن کے روپ میں شانزے غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک تو وہ ویسے ہی دراز قد تھی، اوپر سے اللہ نے اسے حسن سے بے دریغ نوازا تھا۔ ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ڈریسنگ روم سے آنے والے کئی سینئر ماڈلز نے حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سبھی کو اپنی اپنی پوزیشن خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس فیشن شو میں ہونے والی کیٹ واک بہت سے چہروں کو شہرت کے آسمان پر پہنچانے کے لیے بے تاب تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا، نئی ماڈلز کے چہروں پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر خود کو پورے اعتماد شو کرنے والی کئی لڑکیوں کے دل اس وقت بری طرح دھڑک رہے تھے۔ شانزے، رباب، سونیا، آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں نا؟ فیشن شو کے آرگنائزر مہیش نے اپنی تینوں نئی ماڈلز کو ایک دم ہی مخاطب کیا۔ وہ ابھی وہاں پہنچا تھا، اب تنقیدی نگاہوں سے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ یس سر، آف کورس، نک چڑھی سونیا نے بے ساختہ جواب دیا۔ اور شانزے آپ؟ مہیش جیسے ہی شانزے کی طرف پلٹا، اس کے ملکوتی حسن سے ایک لمحے کو مرعوب ہو کر بات کرنا ہی بھول گیا۔ لو، یہ تو گیا کام سے۔ علیزہ نے کوہنی مار کر سونیا کو ایک فضول سا اشارہ کیا۔ جی سر، شانزے نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اوکے، آپ سب کے پاس جسٹ 5 منٹس ہیں، ہری اپ۔ مہیش خود کو سنبھال چکا تھا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد شانزے کی ریمپ پر انٹری ہوئی۔ روشنیوں کے ایک گولے کے درمیان میں وہ ہائی ہیل کی سینڈل پہنے بڑی نزاکت کے ساتھ اپنا لہنگا سنبھالے جیسے ہی حاضرین کے سامنے آئی، تالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان اس کی پذیرائی کرنے کو موجود تھا۔
دلکش میوزک، رنگ برنگی روشنیوں میں شانزے کا جسم ایک سانچے میں ڈلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی موم کی گڑیا ریمپ پر چل رہی ہو۔ تالیوں، سیٹیوں اور بلند آواز میں سراہے جانے والے جملے بھی شانزے کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ اس کا دل بے ربط انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کیریئر کی پہلی کیٹ واک پر حاضرین کے سامنے حد درجہ نروس تھی، لیکن خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ ریمپ کی آخری حد پر پہنچ کر اس نے اپنی کمر کو ایک خاص ادا سے جھٹکا دیا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ایک بیزار سے نوجوان جرنلسٹ پر پڑی، جو شانزے کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے جب وہ واپسی کے لیے مڑی تھی، لمبی ہیل میں اس کا پاؤں زمین پر توازن کھو بیٹھا، اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن قسمت نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اپنی پروفیشنل لائف کی پہلی کیٹ واک میں نہ صرف زمین پر بلکہ میڈیا کے بہت سے آرگنائزرز کی نظروں سے بھی گر چکی تھی۔ اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں بنی 1.5 کنال کی نیلی کوٹھی دیکھنے والوں پر کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑتی تھی۔ پرانے طرز پر بنی ہوئی اس کوٹھی کے اگلے اور پچھلے دونوں ہی طرف بڑے بڑے لان تھے۔ لان میں سرو کے بلند درختوں پر ایک عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کوٹھی باہر سے ہی 2 بڑے پورشن میں تقسیم ہوتی نظر آتی تھی، لیکن لان دونوں کا مشترکہ تھا۔ اس کوٹھی کے دائیں والے پورشن میں ڈاکٹر بینش اپنے 16 سالہ بیٹے ارسم اور اپنے والد ڈاکٹر حماد کے ساتھ مقیم تھیں۔ وہ ایک شہید کرنل کی بیوہ تھیں اور ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ نیلی کوٹھی کے دوسرے پورشن میں ڈاکٹر بینش کے تایا ڈاکٹر جلال اپنی بیوی اور پوتی اوریدا کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ اور اکلوتا بیٹا تیمور انگلینڈ میں مقیم ہے، جبکہ تیمور کی بیٹی اوریدا کو پاکستان آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر بینش کی سیاہ ہونڈا سیوک نیلی کوٹھی کے گیٹ نمبر 2 سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر پورچ میں قدم رکھا، سامنے ستون کے پاس ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر ان کا بی پی ہائی ہوا۔ رشید، فضل دین، کہاں ہو تم لوگ؟ ڈاکٹر بینش کی ناراض آواز سنتے ہی ملازم دوڑتے ہوئے پورچ میں پہنچے۔ ویسے بھی بینش کے غصے سے سب ہی کی جان جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر سارا قصہ سمجھ گئے۔ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ ان کا لہجہ سرد اور آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ، میرے ہاتھ سے ٹوٹا تھا۔ فضل دین نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ ٹوٹ گیا تھا تو اٹھا کر باہر پھینکو، یہاں کیوں اس کو نمائش کے لیے سجا رکھا ہے؟ وہ ایک ناراض نگاہ دونوں ملازموں پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ دونوں ہی کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیر کر شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر بینش نے جیسے ہی اپنے پورشن کے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، ان کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اشتعال کی لہر کسی برقی رو کی طرح ان کے پورے وجود میں دوڑی۔ ان کے چہرے کے زاویے بری طرح سے بگڑے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے نیلے کارپٹ پر لاپرواہی سے لیٹی اپنی کزن کی بیٹی اوریدا کو دیکھا، جس کے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی کہیں نہیں تھا کہ ڈاکٹر بیا آج اس طرح کامیاب چھاپا ماریں گی، ورنہ وہ ان کے پورشن کا کبھی بھی رخ نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو اس طرح کارپٹ پر بے تکلفی سے نیم دراز ٹی وی نہ دیکھ رہی ہوتی۔ اس کی آنٹی بینش سے جان جاتی تھی۔ میرے بیٹے کو کبھی عقل نہیں آ سکتی، یہ بھی ماں کی طرح ساری زندگی بدھو اور پاگل ہی رہے گا۔ وہ حد درجہ کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئیں۔ اپنی ماں کی موجودگی سے بے خبر ارسم اپنے سامنے اوریدا کی میتھس کی کتاب کھولے شاید نہیں یقیناً اس کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکن اس کی گہری مصروفیت کی غمازی کر رہی تھیں۔ بینش نے ایک نظر میں ٹی وی لاؤنج میں پھیلی بے ترتیبی کو دیکھا، جس سے ان کی طبیعت جی بھر کر مکدر ہوئی۔ نیلے کارپٹ پر کتابیں، جرنلز، اخبارات اور ساتھ ہی پھلوں کی ٹوکری پڑی تھی، جس میں اب کیلے کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ پاس ہی ٹرے رکھی ہوئی تھی، جس میں چائے کے خالی کپ اوندے پڑے ہوئے تھے۔ نمکو کی پلیٹ میں بسکٹس تھے اور ڈرائی فروٹس والی پلیٹ بھی الٹی تھی۔
کچھ ہی فاصلے پر اریدہ کا پرانا سا بالوں والا ہیئر بینڈ گرا ہوا تھا، جو اکثر ہی اس کے بالوں کے بجائے ادھر ادھر لڑکتا رہتا۔ ان تمام چیزوں کے درمیان اریدہ صاحبہ فلور کشن سر کے نیچے رکھے بے تکلفی سے نیم دراز تھیں۔ اس کی ایک ٹانگ قریبی صوفے پر، جبکہ ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا، جس سے اس نے آواز کا والیوم مزید بڑھا دیا تھا۔ کمرے کا یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر بینش کے لیے زیادہ دیر تک خود پر قابو پانا محال ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ان کی تلخ آواز پر اریدہ ایک دم ہراساں ہوئی اور اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہوئی۔ چونکا تو ارسم بھی تھا، لیکن اسے اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ اس نے بس ایک سرسری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور دوبارہ نوٹ بک پر جھک گیا۔ اس کا یہ انداز ڈاکٹر بیا کو آگ لگا گیا۔ یہ گھر ہے یا کباڑ خانہ؟ انہوں نے انتہائی سرد نظروں سے اریدہ کو دیکھا، جو اس وقت سخت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم پھر اریدہ کا ہوم ورک کر رہے ہو؟ انہوں نے خفگی آمیز انداز میں ارسم کی طرف دیکھا، جبکہ اریدہ پریشان نظروں سے ٹی وی لاؤنج کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس کے بالکل سامنے آنٹی بینش ڈٹ کر کھڑی تھیں۔ وہ کمرے سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تو ارسم نے انتہائی پرسکون مگر نڈر انداز سے اپنی ماں کا غصے سے لبریز سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ اپنے فوجی باپ کی طرح دلیر تھا، اور نیلی کوٹھی میں ان کے سامنے اس طرح بولنے کی جرأت وہی کر سکتا تھا۔ تم ابھی تک اکیڈمی کیوں نہیں گئے؟ انہیں آخر کار ایک مضبوط جواز مل ہی گیا تھا ارسم پر خفا ہونے کے لیے۔ ارسم نے پہلے وال کلاک کی طرف اور پھر جتاتی ہوئی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئیں اکیڈمی کے جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس سوچ نے انہیں اور بھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا۔ میرا اکیڈمی ٹائم 5:30 بجے کا ہے اور ابھی صرف 4 بجے ہیں۔ ارسم کے جتاتے ہوئے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سٹ پٹا سی گئیں، لیکن بڑی سرعت کے ساتھ انہوں نے خود پر قابو پایا۔ خدمت خلق چھوڑ کر انٹری ٹیسٹ پر دھیان دو تو بہتر ہے، انہوں نے ناپسندیدہ نظروں سے اریدہ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو اریدہ کی رنگت فاق ہو گئی، لگتا تھا وہ کسی بھی لمحے چکرا کر گر پڑے گی۔ ارسم نے ایک سیکنڈ میں اس کی حالت کا اندازہ لگا لیا، تب ہی وہ ماں کو نظر انداز کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور بڑے تحمل سے گویا ہوا، اریدہ ایک سوال رہ گیا ہے، وہ تم خود کر لینا، اب جاؤ۔ ارسم کی بات پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے فوراً سے بیشتر اپنی چیزیں عجلت بھرے انداز میں اٹھائیں۔ دل کی حالت سخت بری ہو رہی تھی۔ آنٹی بینش کی ایکس رے جیسی نظروں کا سامنا کرنا کون سا آسان کام تھا؟ وہ اس وقت کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں اریدہ کی شہابی رنگت خوب دھمک رہی تھی۔ بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سا خوف کا تاثر اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا سی گئیں۔ اس کے ہاتھوں کا ارتعاش اس کے اندرونی جذبات کی واضح عکاسی کر رہا تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹتے ہی وہ گولی کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باہر نکلتے ہی ایک لمبا سانس لیا۔ آج بڑی مشکل سے وہ آنٹی بینش کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچی تھی، اس لیے ابھی بھی حواس باختہ تھی۔ اریدہ کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر بینش نے صوفے پر نیم دراز اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ ان کو نظر انداز کیے اب بڑے پُر اعتماد انداز سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ اس کا یہ انداز ڈاکٹر بینش کو سلگا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا، سامنے ان کے کزن کی بیٹی نہیں، ان کا ذہین و فطین، سنجیدہ مزاج کا حامل اکلوتا بیٹا ارسم جاوید تھا۔ شوہر کی شہادت کے بعد ارسم میں ان کی جان تھی، اور یہی جان اریدہ کے آنے کے بعد اکثر سولی پر لٹکی رہتی۔ کوئی بھی ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تم نے لنچ کیا؟ انہوں نے بیٹے کا موڈ جانچنے کے لیے یوں ہی پوچھا۔ ارسم نے جواباً انہیں جن نگاہوں سے دیکھا وہ ہلکا سے گڑبڑا گئیں اور جلدی جلدی کارپیٹ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگیں۔ ہاں، کر چکا ہوں۔ ارسم کا لا تعلق سا انداز انہیں سلگا گیا۔ وہ اب اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آغا جی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر بینش نے بمشکل خود پر قابو پا کر تحمل سے پوچھا۔ ان کے سوال پر ارسم نے کچھ ایسی جتاتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کو نہیں پتہ وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ جھنجھلا گئیں۔ اپنی اسٹڈی میں، اس نے سپاٹ انداز میں مختصر جواب دیا۔ ایک پیشنٹ کی رپورٹس گھر بھول گئی تھیں، وہی لینے آنا پڑا۔
انہوں نے ہی بات بڑھانے کی غرض سے غیر ضروری سی وضاحت دی جس کی آج بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسم نے ان کی بات پر بھی نو لفٹ کا بورڈ نہیں ہٹایا۔ پورے کمرے میں گندگی ہے، میں شریفہ کو صفائی کے لیے بھیج رہی ہوں، تم اگر چاہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے جاؤ۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور فوراً کمرے سے نکل گئیں۔ ڈاکٹر بینش کے کمرے سے نکلتے ہی اسم کا تناؤ کا شکار چہرہ کچھ ڈھیلا ہوا، لیکن غصہ ابھی بھی باقی تھا، جس کا اظہار اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کو سامنے والی دیوار پر مار کر کیا۔ ریموٹ کا پیچھے والا حصہ ٹوٹ گیا اور سیل دور جا گرے۔ وہ بے وقوف ضرور رو رہی ہوگی، اس سوچ نے اسم کو مضطرب کیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس کے قدم بڑے ابا کے پورشن کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ لش گرین آسٹریلین گھاس پر مشتمل وسیع و عریض لان کو عبور کرتا ہوا بڑی عجلت میں ان کے پورشن میں داخل ہوا۔ جدید انداز میں بنا ہوا ٹی وی لاؤنج اس وقت بالکل سنسان تھا۔ بڑی اماں اور بڑے ابا اس وقت آرام کر رہے تھے۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے اوپر کے فلور کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر جاتے ہی کوریڈور میں دائیں جانب ریدا کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ ہلکے سے بجایا۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ دروازہ دوبارہ بجانے کے بعد بھی نہیں کھلا تو اس نے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار ٹٹول کر سوئچ بورڈ کے سارے ہی بٹن ایک جھٹکے سے آن کر دیے۔ کمرے میں ایک دم ہی روشنیوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کلر سکیم والا کمرہ اور ریدا نے اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ سامنے ہی آف وائٹ رنگ کے جہازی سائز بیڈ پر وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایک تکیہ اس کے منہ پر تھا اور دوسرا سر کے نیچے۔ یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا۔ ریدا، کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹایا۔ اسے یہ دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوئی، وہ بے آواز رو رہی تھی۔